آج سے 3000 سال پہلے قدیم مصر سب سے زیادہ طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھا۔ اس کی 18ویں سلطنت کے دوران ایک 9 سالہ لڑکا تخت پر جا بیٹھا۔ ٹوٹن شاید تاریخ میں ایک چھوٹے نوٹ کی ہی طرح رہتا، کیونکہ ایجپشن ہسٹری میں بھی ٹوٹن کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے، اور یہ ایک راز ہی رہتا اگر 1920 کی دہائی میں ایک شاندار دریافت نہ ہوتی۔ برٹش آرکیولوجسٹ ہاورڈ کارٹر نے ایک حیرت انگیز دریافت کی، ایک شاندار سونے کا مقبرہ جس میں خزانہ، جیولری، ٹولز اور کئی سارے آرٹ ورک شامل ہیں۔ ان آرٹ ورک سے پتہ چلتا ہے کہ اس فیرو کو ایجپشن خدا مانتے تھے۔ کنگ ٹوٹن سے پہلے ایجپٹ کا فیرو ایٹن تھا، جو شاید اس کا والد تھا۔ ٹوٹن نے مصر کے سارے دیوتاؤں کو ایک ہی دیوتا سے بدلا، یعنی دیواروں پر کی گئی نقاشی کو بدلا، جس کی وجہ سے ہنگامہ برپا ہوا۔ ٹوٹن اپنے روایتی ٹریڈیشن کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک صرف 19 سال کی عمر میں ہی اس کی پراسرار طور پر موت ہوئی۔ حیرت انگیز طور پر اس کی موت کیسے ہوئی یہ آج بھی ایک راز ہے۔ یہ ایک سنہرا بادشاہ اور عظیم فیرو تھا جو 5000 سال پہلے ایگریکلچرل کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتا تھا۔ اینشنٹ ایجپٹ نارتھ افریقہ میں نائل ندی کے کنارے پر کافی ترقی کر رہا تھا۔ یہ ایک نئی ریاست کی ابتدا تھی۔ مصر ایک طاقتور سلطنت میں تبدیل ہوا، جو کہ اس وقت تمام طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھا، جس پر کئی فیروز حکومت کرتے تھے، جن کے نام آج بھی ہم جانتے ہیں۔ کنگ ٹوٹن کے ٹوم کے دریافت کو ایجپٹ کا تحفہ کہا جاتا ہے، جو کہ آج تک کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک ہے۔ نائل ندی کے سالانہ سیلاب نے کناروں پر ایک زرخیز مٹی چھوڑ دی، جس سے مختلف قسم کی فصلیں پیدا ہوتی تھیں۔ اینشنٹ ایجپشن نے اپنے دیوتاؤں کے نام پر کئی مندر تعمیر کیے ہیں، جو ان کی طاقت اور ثقافت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ 5000 سال پہلے ایجپشن آفٹر لائف پر یقین رکھتے تھے، اس لیے وہ کھانا، خزانہ، جیولری اور دیگر ذخائرہ جات کو سٹور کیا کرتے تھے اور باڈیز کو ممیفیکیٹ کرتے تھے، جس میں خشک اور الگ طرح کی پٹیوں سے اسے ریپ کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان مقبروں کو لوٹ لیا گیا۔ ٹوٹن ایجپٹ کے کسی ایک محل میں پیدا ہوا تھا، مگر اس کا کوئی پروف نہیں کہ ٹوٹن کا والد کون تھا۔ مگر کچھ سورس یہ بتاتی ہیں کہ ٹوٹن کا والد ایٹن دی تھرڈ ہیں، ان کے ڈی این اے کے بیسس پر۔ اس کی ماں ایٹن کی دوسری بیوی ہو سکتی ہے، شاید اس کی ماں بچے کی پیدائش کے وقت مر گئی ہوگی، جیسا کہ اس مقبرے کی دیواروں پر نقاشی میں لکھا ہوا ہے۔ مایا، جو کہ ایک نرس تھی، وہ اسے دودھ پلاتی اور اس کی پرورش کرتی تھی۔ مصری شہزادوں کو شاذ و نادر ہی دکھایا جاتا تھا۔ ٹوٹن 9 سال کی عمر میں ایٹن کے تخت پر جانشین ہوا تھا۔ اس نے ایک انتشار میں ڈوبے ہوئے سلطنت کا وارث بن کر جلد ہی اپنے آباء و اجداد کے دیوتاؤں کو اپنا لیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ان کی تصویروں میں بھی بنانے لگا۔ پھر اس نے اپنا نام ٹوٹن خامن میں تبدیل کر لیا، جو مصر کے قومی دیوتا خامن کو خراج تحسین پیش کرنے کا طریقہ تھا۔ لیکن یہ نوجوان اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکا، جو کہ ان کے روایتی عقیدوں کو پوری طرح بحال کرنا تھا، کیونکہ وہ تقریباً 19 سال کی عمر میں غیر متوقع طور پر فوت ہو گیا۔ کیا وہ اچانک بیمار ہوا تھا؟ کیا کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ یا پھر اسے قتل کر دیا گیا تھا؟ یہ جاننا مشکل ہے کہ ٹوٹن خامن کی موت کی اصل وجہ کیا تھی، لیکن حال ہی میں نیشنل جیوگرافک کی جانب سے کیٹ سکین کیا گیا، جس سے یہ پتہ لگا کہ اس کے سر پر گہری چوٹ تھی۔ مگر کیٹ سکین سے یہ بھی پتہ چلا کہ سر کے پیچھے والے حصے کو پہنچنے والا نقصان قتل کی کوشش کی وجہ نہیں تھا۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگ پر ایسا زخم تھا جو صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور وہ خون کی زہر آلودگی کی وجہ سے مرا ہوگا۔ ڈاکٹر زہیحہ واس، جو کہ ایک آرکیولوجسٹ، ایجپٹولوجی انتھوزیسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس ممی کو کیٹ سکین مشین میں ڈالا تو معلوم ہوا کہ وہ 19 سال کی عمر میں مرا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے سر کے پیچھے ایک فریکچر تھا، جو 18 ڈائنیسٹی میں ایجپشن نے ممیفیکیشن کے لیے لیکوڈ ڈالنے کے لیے کھولا تھا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی بائیں ٹانگ میں فریکچر ہے، اور اس کے مرنے سے ایک دن پہلے کوئی حادثہ ہوا تھا۔ کس قسم کا حادثہ ہوا تھا یہ معلوم نہیں۔ دراصل ٹوٹن شاید اپنے ٹوم کے لیے بہت کم عمر تھا کہ اس کی باڈی کو دفنایا جا سکے۔
اسی لیے تیاری کرنے والوں کو اس کو دفنانے کے لیے کافی منصوبے بنانے پڑے۔ 70 دن کی اس مدت کے دوران جب ممیفیکیشن ہو رہی تھی تو ٹوٹن خامن کے جسم کو دفن کرنے کے لیے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندرونی باڈی پارٹس کو نکال دیا جائے اور پھیپھڑے، جگر، معدہ اور آنتوں کو محفوظ کیا جائے۔ ہر باڈی پارٹ کے لیے الگ باکس ہوتا تھا جو سونے یا چاندی کا بنا ہوتا تھا اور رنگین شیشے سے سجا ہوا ہوتا تھا۔ یہ فیرو کو ایک دیوتا کے طور پر دکھاتا ہے جس کے ہاتھ اس کے سینے پر بندھے ہوئے ہیں اور ان کے رویل نشان کو تھامے ہوئے ہیں، اور ہر آرگن کی حفاظت ایک مختلف خدا کرتا ہے، اور یہ چاروں دیوتا ہورس کے بیٹے ہیں۔ یہ تابوت فیرو کے پیٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، ایک چھوٹا مقبرہ جو کبھی بھی رویل فیرو کو دفنانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، آخرکار بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا۔ ان میں سے ایک چھوٹے کمرے کو دفن کرنے کے چیمبر کے طور پر سجایا گیا۔ یہ کمرہ ایک ایسی بیش بہا دولت سے بھر دیا گیا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ خزانہ 20ویں صدی کے آغاز تک چھپا رہا، مگر پھر آخرکار اسے دریافت کیا گیا۔ برٹش آرکیولوجسٹ ہاورڈ کارٹر نے اپنی نوجوانی کے آخر میں مصر کا سفر کیا۔ وہ ایک پروفیشنل آرکیولوجی کے ماہر تھے۔ اس نے کچھ بہترین میدان کے ماہر آرکیولوجسٹ کے ساتھ کام کیا اور اپنے وقت کو عقل مندی سے استعمال کیا۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ وہ ویلی آف دا کنگ میں کام کرے۔ کارٹر کی طرح کارن کو بھی ایجپشن آرکیولوجی میں دلچسپی تھی اور اس طرح یہ دونوں ماہرین آپس میں جڑے۔ دراصل کچھ اشارے تھے جو یہ بتاتے تھے کہ شاید ٹوٹن خامن کے مقبرے کی تلاش ابھی باقی ہے۔ دوستوں، جس جگہ باڈی کو ممیفائی کیا جاتا تھا اور باڈی کے آرگنز کو جس جگہ پر نکالتے تھے، اس جگہ کچھ بچے ہوئے ٹکڑے ملے تھے جو تھیوڈر ڈیوس نے دریافت کیے تھے، جو اشارہ کرتا تھا کہ ایک مقبرہ ممکنہ طور پر قریب ہی ہے۔ تھیوڈر ڈیوس کی ٹیم کے ریسرچ کو بہت عرصہ ہوا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد چند ساتھیوں نے یہ اعلان کیا کہ یہاں کوئی قیمتی چیز باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد ہاورڈ کارٹر اور لارڈ کارنرن نے کھدائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کارٹر کو معلوم تھا کہ ویلی میں پائے جانے والے چند ٹکڑوں میں ٹوٹن خامن کا نام تھا۔ اس نے پوری جگہ کا سروے کیا اور علاقے کو چیک کیا۔ کارٹر نے اس جگہ کھدائی شروع کی جس جگہ کو اس نے سلیکٹ کیا تھا، لیکن وقت کے بعد وقت گزرتا گیا اور کوئی کامیابی نہیں ملی، اور پھر ورلڈ وار 1 شروع ہوئی جس کی وجہ سے انہیں اپنا کام روکنا پڑا۔ جنگ کے بعد کارٹر اور کارنرن نے اپنی کھدائی دوبارہ شروع کی، لیکن کامیابی اب بھی ان سے دور رہی۔ آخر میں لارڈ کارنرن کی دلچسپی کم ہونے لگی، ان کی قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی، اور 1922 میں لارڈ کارنرن نے کارٹر کو بتایا کہ وہ کھدائی جاری نہیں رکھ سکتے، اور وہ چلا گیا۔ مگر کارٹر ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے فوراً انگلینڈ کا سفر کیا تاکہ کارنرن سے مل سکے۔ کارٹر اور کارنرن ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ کارنرن خراب صحت کی وجہ سے مصر گیا تھا کیونکہ وہ سردیوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی تفریح کے لیے مصر گیا تھا اور پھر کھدائی کی مالی مدد کرنے لگا جو کہ بے قابو ہو گئی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت مہنگا ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسے بند کرنے والا تھا۔ کارٹر نے کارنرن سے کہا، دیکھو میں اس کی انویسٹمنٹ میں مدد کروں گا اگر تم کچھ ڈھونڈ نہیں پاتے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس دیکھنے کی ایک جگہ ہے جہاں ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ جب لارڈ کارنرن کو معلوم ہوا کہ یہ ماہر آرکیولوجسٹ واقعی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مقبرہ دریافت کر سکتا ہے تو اس نے اسے پیسے دیے۔ دوستوں، نومبر کے سٹارٹنگ میں تاریخ رقم ہو چکی تھی۔ کارٹر کو 16 سیڑھیوں والی سیڑھی کا ایک پہلا سٹیپ مل گیا تھا جو مقبرے کی طرف جاتی تھی۔ اس دریافت کے بعد وہ مقبرہ کھول نہیں سکا کیونکہ اسے اپنے مددگار انویسٹر سے رابطہ کرنا پڑا تھا کہ وہ فوراً آ جائے اور مقبرہ کھولتے وقت موجود ہو۔ اس نے لارڈ کارنرن کو ٹیلی گرام بھیجا کہ آخرکار اس کی دریافت ہو چکی ہے۔ چند دن بعد کارٹر، جو کہ کارنرن کے پیچھے تھا، جھک کر پہلے 4 چیمبروں میں اپنی شمع بڑھائی۔ 4 نومبر 1922 آرکیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم دن تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایک مکمل مقبرہ اس طرح دریافت ہوا، لیکن پھر اصل کام شروع ہوا۔ اس کو صاف کرنا، تصویریں لینا، اسے ریکارڈ کرنا، محفوظ کرنا اور پیک کرنا۔ 5000 حیرت انگیز چیزوں کو جنوبی مصر سے نکال کر
कायरा के म्यूजियम में शिफ्ट करने में तकरीबन 10 साल लगे। मकबरे में न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी के अशिया भरे गए थे, बल्कि इनमें जादुई टूल्स भी मौजूद थे। ये मकबरा अब तक का सबसे अमीर मकबरा था। एंशिएंट इजिप्शियन का यकीन था कि आफ्टर लाइफ बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी की तरह है। लोग अपने कब्रों में अगली दुनिया के लिए बहुत से घरेलू अशिया रखते थे और साथ ही अपने खादमों की छोटी मम्मी नुमा मुजस्मे भी रखते थे। टूटनखामन के मकबरे में पाए जाने वाले बहुत से खजाने में सैकड़ों ज़ेवरात शामिल थे। ये इसलिए था ताकि बादशाह को जीनत बख्शी जा सके। बादशाह की तफरीह के लिए एक खेलने वाला बॉक्स, तेल के लिए बर्तन, जैसा कि कार्टर ने खुद कहा, हर जगह सोने की चमक थी। मकबरे में मौजूद बहुत सी चीजें सोने से बनी हुई हैं। टूटनखामन के मकबरे की दरियाफ्त तारीख की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल दरियाफ्त थी, लेकिन जल्द ही एक मसला पेश आया और टूटनखामन की कर्ज की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। कर्ज यानी कि एक तरह की बद्दुआ या फिर जादुई इल्म जो के नुकसान पहुंचाए। लॉर्ड कानरन मकबरे की दरियाफ्त के 3 महीनों बाद फौत हो गए और टूटनखामन की मम्मी सोने का मास्क और ताबूत देखने के लिए जिंदा ना रह सके। कर्ज की कहानी वाकई लोगों को दिलचस्प लगती है और ये कहानी उस वक्त मशहूर हुई जब लॉर्ड कानरन ने लंदन टाइम्स को मकबरे के बारे में कुछ भी पब्लिश करने की इजाजत दी। रिपोर्टर्स ने जो कुछ कहा, इससे ये कहानियां वजूद में आई कि जो भी मकबरे के अंदर दाखिल होगा इसे मार दिया जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। आप नोट करें कि लॉर्ड कानरन की मौत 3 महीने बाद हुई थी। अगर वाकई में कर्ज होता तो मौत उसी वक्त होती, ना कि 3 महीनों बाद। यूं तो टूटनखामन की जिंदगी मुख्तसर थी, लेकिन इसके मकबरे और खजाने की दरियाफ्त ने तारीख में एक नया बाब रकम किया। हजारों साल गुजरने के बाद भी इसके टूम की दरियाफ्त ने दुनिया को हैरत में डाल दिया और एंशिएंट इजिप्शियन की सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को बेनकाब किया। हार्वर्ड कार्टर और इनकी टीम की मेहनत ने न सिर्फ एक अजीम फेरो की कहानी को जिंदा किया, बल्कि आने वाली नस्लों को एंशिएंट इजिप्शियन की सकाफत और इसके राजों से मुतारिफ करवाया। टूटनखामन का मकबरा आज भी दुनिया के म्यूजियम में शानदार नुमाइश का हिस्सा है और इसकी दरियाफ्त का सफर हमेशा हिस्टोरियंस, माहिरीन आर्कियोलॉजिस्ट और आम लोगों के लिए हैरान कुन और दिलचस्प रहेगा। दोस्तों, इजिप्शियन हिस्ट्री कई ऐसे राजों से भरी हुई है जिनको जानकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मजीद वीडियो बनाई जाएं तो कमेंट में बताना, और अगर आप टूटनखामन पर ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो इस बारे में भी जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।